بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے 86 تک تلاوت کری۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا کہ باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ایسا جیسے تم شہادت دیتے ہو، پھر تم یہ موجود ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ کیا تو کتاب کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے، نہ تو ان کی سزا میں تخفیف دی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کی کچھ اور عہد شکنیوں کے بارے میں بیان کیا ہے اور یہود کی بدعمالیوں کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اب یعنی کہ بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں اتفاق سے رہیں اور خانہ جنگی سے اجتناب کریں، اپنے کسی بھائی کو گھر سے نہ نکالیں، کسی کو آزار نہ پہنچائیں، اور ایسا تنگ نہ کریں کہ وہ ترک وطن پر مجبور ہو، اور نہ ہی کسی کو قتل کریں۔ مگر یہود نے ان دونوں مذکورہ عہدوں سے بھی عہد شکنی کی، جیسا کہ آگے بتایا گیا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر اس اقرار صحیح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہو کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو۔ یعنی ان تینوں پر حکم واجب تھا کہ اول قتل نہ کرنا، دوم وطن سے خارج نہ کرنا، سویم اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار اور اسیر دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ ان لوگوں نے حکم اول اور دوم کو تو ضائع کر دیا تھا، سوم کا اہتمام کرتے تھے، اور تفصیل ان کی اس طرح ہے کہ ابتدائی اسلام میں اہل مدینہ میں دو قومیں آباد تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی، اور کبھی کبھی جنگ و قتال کی بھی نوبت آتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں دو قومیں یہود کی آباد تھیں، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ اوس اور بنی قریظہ باہم دوست اور حلیف تھے، اور خزرج اور بنی نذیر باہم دوست تھے۔ جب اوس اور خزرج کی باہم جنگ ہوتی تو دوستی اور حلیف ہونے کی وجہ سے یہود بنی قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور یہود بنی نذیر خزرج کے حامی بنتے، تو جنگ و قتال میں جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے اور بے گھر ہوتے تو ان کے دوستوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور اسی طرح یہود بنی قریظہ کے آدمیوں کے قتل اور اخراج میں بنی نذیر کا ضرور اثر دخل ہوتا تھا، اور بنی نذیر کے بعض آدمیوں کو قتل اخراج میں بنی قریظہ کا دخل واصل ہوتا تھا۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں اسیر و قیدی ہو جاتا تو ہر جماعت میں اپنے دوستوں کو مال سے راضی کر کے اسیر کو رہائی دلا دیتے، اور جو کوئی پوچھتا تو کہتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر از روئے مذہب واجب ہے، اور اگر قتل و اخراج کے معین بننے پر کوئی اعتراض کرتا تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے آر آتی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے اسی کی شکایت فرمائی ہے۔
کہ اپنوں کے مقابلے میں امداد کرتے ہو دوسروں کے ظلم و گناہ کے ساتھ۔ دوسروں سے مراد اوس اور خزرج ہے، اور اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نصیر کے مخالف تھے، اور خزرج بنی نصیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالف تھے۔ اور گناہ و ظلم دو لفظ لانے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں۔ حق کے اللہ بھی حکم الہی کی تعمیل حق اللہ کے حکم الہی کی تعمیل نہیں کی، اور حق العبد بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ ایک طرف تو خدا کی نافرمانی کی کیونکہ اس نے اپنے بھائی بندوں کے قتل و اخراج سے منع کیا ہے، اور دوسری طرف قتل و اخراج کے ذریعے اپنی قومی بھائیوں پر ظلم کیا اور ان کی حق تلفی کی۔ چنانچہ یہود کی اس عہد شکنی پر شکایت اور ملامت کی جاتی ہے، اور یہود کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی فدیہ دے کر بھی بھائی بندوں کو قید سے چھڑا لینا۔ توریت کے ایک حصے کو مان لیا اور ایک حصے کو ٹھکرا دیا کہ بھائی بندوں کے قتل و اخراج کی پرواہ نہ کی۔ اب خدا کے بعض حکموں کو ماننا اور بعض حکموں کو نہ ماننا یہ بڑا جرم ہے، اور خدائی احکام کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے۔ اس لیے آگے اس جرم کی سزا کی تصریح فرمائی جاتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یعنی یہاں یہود کے لیے ان کی بد عہدیوں اور بدعمالیوں کے باعث دو سزاؤں کا ذکر فرمایا، ایک دنیا کی سزا کہ ذلت اور رسوائی نصیب ہوگی، اور دوسری آخرت کی سزا کہ اشد العذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اشد العذاب سے مراد جہنم کا ابدی عذاب ہے، اور وہ نہایت سخت اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، چونکہ دنیا کی سزا یعنی ذلت اور رسوائی کا وقوع یہود مدینہ کے لیے اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ نقص عہد کرنے کے سبب یہود بنی نصیر کو ذلت و خواری کے ساتھ جلا وطن کیا گیا، اور بنی قریظہ کے یہود مردوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنایا گیا، جیسا کہ ان واقعات کو سورہ احزاب اور سورہ حشر میں ذکر فرمایا گیا۔ اب یہود کی بدعمالیوں کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یعنی یہود کے تمام جرائم، تمام بدعمالیوں اور بد کرداریاں، خدائی احکام سے نافرمانی، اپنی کتاب پر نہ چلنا، اپنے رسولوں کا کہنا نہ ماننا وغیرہ وغیرہ، ان سب کی خاص وجہ یہی تھی کہ وہ دنیا کی زندگی کو سامنے رکھتے تھے اور آخرت کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ جہاں دین و دنیا کا مقابلہ پڑتا وہ دنیا کو ترجیح دیتے اور دین و آخرت کی پرواہ نہ کرتے۔ قوم بنی اسرائیل کا یہ مرض ایسا تھا گویا یہی جڑ اور بنیاد تھی، اور ان کی بدعمالیوں کی، اور یہ مرض اتنا اہم ہے کہ اس کو قرآن پاک میں متعدد جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ یہ مرض دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا نہایت مہلک ہے، اور اسی میں گرفتار ہو کر یہود نے دنیا میں رسوائی اور ذلت کی سزا اور آخرت میں ابدی عذاب جہنم کی سزا مول لی، اور ان کے عذاب میں قطعاً کوئی تخفیف نہ ہوگی، اور نہ اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عذاب سے بچانے کے لیے انہیں کسی طرف سے کسی قسم کی مدد پہنچے گی، اور نہ دولت دنیا کے ذریعے انہیں عذاب سے چھڑایا جا سکے گا، اور نہ ان کے اسلاف کی وجاہت اور بزرگی ان کے کام آ سکے گی، اور نہ ہی انہیں اپنے بزرگوں کی سفارش اور کارسازی سے نجات مل سکے گی۔ اب یہاں ایک بات بہت زیادہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، یہ بڑی واقعی میں خطرناک بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے نا، یہ سراسر جرم ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بہت سخت رکھی ہے۔ اشد العذاب سے اس کو تجوید یہ کہ ابدی عذاب ہے، مطلب ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہود کی اس خصلت سے کہ بعض خدائی احکام کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، امت مسلمہ کو کامل طور پہ بچائے،
اور ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو عہد کر لیا ہے اس کا ایفن اور ادائیگی حقوق کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس کی خون ریزی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم جس پر یہود کو آخرت و دنیا میں سزا کی وعید سنائی گئی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔